رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم سب رشوت خور ہیں؟ کیا رشوت صرف مجبوری میں دی جاتی ہے؟ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں جلیں گے، دونوں لانتی ہیں۔ رشوت لینا میرا کام، ذلیل کمینہ میرا نام۔ اسی کلے نہیں خراب، ایتے سارے نے جناب، جدوں ہوے گا حساب ادوں ویکھ لواں گے۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد شفیق بٹ ہے۔ رشوت 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 کیا ہوتی ہے؟ رشوت کیوں لی جاتی ہے؟ رشوت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا رشوت لیے دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے؟ کیا تیسری دنیا کے ملکوں کے مقدر میں ہی رشوت ہے یا ترقی یافتہ ممالک میں بھی رشوت دی جاتی ہے؟ پاکستان میں رشوت لینے دینے کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں اور دیگر ممالک میں علاقے کے کیا صورتحال ہے؟ رشوت کا لفظ عربی سے آیا ہے۔ رشوت کا لفظ اصل میں عربی میں رشوہ ہے، یعنی تے جو ہے نا آخر میں جو لکھی جاتی ہے گٹھڑی والی اور دو نقطے ڈالے جاتے ہیں، تو وہ ہے کے طور پہ عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے سیاست نہیں ہے، سیاسہ ہے، تو اسی طرح رشوہ ہے۔ تو رشوت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ایک حدیث میں ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں آگ میں جلائے جائیں گے، دونوں آگ میں ہیں۔ اچھا، راشی عام طور پہ ہمارے یہاں پہ اردو میں اس کو غلط العوام کہہ لیں یا غلط العام کہہ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راشی کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینے والا، راشی افسر کہا جاتا ہے۔ نہیں، راشی کا مطلب ایسا نہیں ہے، راشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا، اور مرتشی کا مطلب ہے رشوت لینے والا۔ اچھا، دوسری حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں لعنتی ہیں، اور لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ جھوٹوں پر بھی ہے۔ تو رشوت بھی جو ہے وہ دراصل ایک جھوٹ کا کاروبار ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشوت لینا دینا بہت ضروری ہو چکا ہے، رشوت بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مبنی بر جھوٹ ایک بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جھوٹا بھی لعنتی ہے، تو یہ دونوں طرح سے لعنتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے محکمے ہیں جو رشوت کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پہلے شروع کرتے ہیں صحافت سے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ میں جب ایک انگریزی اخبار میں کرائم رپورٹر لگا تو پہلے دن ہی جب میں ڈیوٹی پہ گیا تو ایک ریسیپشنسٹ جو ہے وہ بڑے خوش ہو کے مجھ سے ملے، اور انہوں نے مجھے کہنے لگے جی اوپر بعد میں جائے گا بٹ صاحب، پہلے آپ میری بات سن کے جائیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ مجھے باہر لے گئے، انہوں نے ریسیپشنسٹ نے مجھے کہا، اس نے کہا جی بٹ صاحب ہم نا تھوڑی سی اوپر کی کمائی بھی کماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا رشوت اوپر کی کمائی کو کہتے ہیں، حالانکہ اوپر تو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ تو رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ یہ تو نیچے کی کمائی ہے، یہ تو گندی کمائی ہے، یہ اوپر کی کمائی نہیں ہے، یہ نیچے کی کمائی ہے، یہ دائیں بائیں کی کمائی ہے، یہ حق حلال کی کمائی نہیں ہے، یہ اوپر سے نہیں آئی، اوپر سے برکتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ یہ لانتے ہیں، یہ ضلالتے ہیں، یہ خجالتے ہیں، جتنی مرضی سمیٹ لیں، آپ کی مرضی ہے، کوشش کرنا چاہیے انسان اس سے بچے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ریسیپشنسٹ مجھے لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ یہاں پہ کرائم رپورٹر لگے ہیں، آپ اب ماشاءاللہ آپ یہاں پہ خیال رکھیے گا، اب ہمارا بھی۔ میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال رکھنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھی کوئی پریس ریلیز آتی ہے تو وہ چھاپ دیا کرے۔ تو میں نے ان کو کہا، تو وہ تو چھاپ دیا کریں گے، ہم کوئی ایسی بات نہیں، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اور انہوں نے کہا جی وہ پریس ریلیز کے کچھ نہ کچھ پیسے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب رشوت پکڑتے ہو تو کہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ اس نے مجھے کہا جی میں آپ کو ایک گولڈن سبق دینا چاہتا ہوں رشوت کے بارے میں، آپ ذرا اس کو مد نظر رکھیں، آپ بھی بڑی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ میں نے کہا وہ کیا فارمولہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 15,000 روپے ہے نا، تو آپ 15-20,000 روپے تک ماہانہ رشوت کھا سکتے ہیں، آپ پھر پکڑائی میں نہیں آتے۔ لیکن اگر آپ کی 15-20,000 روپے مہینہ تنخواہ ہے اور آپ 50,000 روپے روز کی رشوت لے رہے ہیں، تو یقین کر لیں کہ آپ جلد از جلد پکڑے جائیں گے اور آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ آپ چپ کر کے کارروائیاں ڈال رہے ہیں، اور آپ مختلف کوارٹرز کو، جو کہ کنسرن کوارٹرز ہیں، جو آپ کے اعلیٰ افسران ہیں، جو اوپر نیچے کے لوگ ہیں، جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں، ان کو آپ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے اور اکیلے ہی پیسے پکڑے چلے جا رہے ہیں، اور بڑی کارروائیاں آپ نے ڈالنی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ اس لیے پھر آپ پکڑائی میں آ جائیں گے اور آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ رشوت کھانے کا یہ ہے کہ 15-20,000 روپے اگر آپ کی تنخواہ ہے تو 15-20,000 روپے ہی آپ نے رشوت کا کمانا ہے، اس سے زیادہ پیسے نہیں آپ نے لینے ہیں۔ تو ہمارے پیشے کے اندر بھی بہت ساری رشوت ہے، فوٹوگرافرز بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے لیے، رپورٹرز بہت زیادہ مشہور ہیں اس کے لیے، پھر ہوتے ہوتے جو کرپشن جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر آ گئی۔
ڈیسک کے اوپر آ گئی، اور انگریزی اخبارات میں کرپشن کے بانی جو ہیں وہ میرے ایک ایڈیٹر رہے ہیں، اور میری تحقیقات کے مطابق وہ انگریزی اخبارات میں جرنلزم میں رشوت کے بانی ہیں۔ اے ٹی چودھری صاحب ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے جرنلسٹ تھے، وہ بہت بڑے جرنلسٹ تھے پاکستان کے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، دھان پان سے آدمی تھے لیکن لوگ ان سے گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ تو وہ اس زمانے میں اسلام آباد کے اندر وہ ایڈیٹر تھے ایک بہت بڑے اخبار کے، تو پولی کلینک ہوتا تھا اس زمانے میں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد ایک نیا نیا شہر تھا، تو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹوں نے ظاہر اپنی ڈیوٹی پہ بھی آنا ہوتا تھا، تو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ملتا تھا جرنلسٹوں کو۔ تو ایک دن تمام سب ایڈیٹران نے اور پروڈکشن کے لوگوں نے مل کے طے کیا کہ ہم کیوں نہ پریس ریلیز چھاپا کریں ان کی۔ اچھا، پریس ریلیز چھاپنا جو ہے نا وہ ایک زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ پیجز کو جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ خبروں کے لیے ہیں، یہ عوام کو معلومات کی فراہمی کے لیے ہیں، اور اگر ہم پریس ریلیز چھاپتے ہیں تو ہم تو لوگوں کی فیور کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مفت خبریں چھاپتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں چھاپتے ہیں جو لوگوں کی پذیرائی کی ہیں، اور وہ ہمیں تو پبلک فرینڈلی ہونا ہے، اور ہمیں پبلک کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چھاپنی ضروری ہیں، تو ہم اپنی اسپیس کو بلا وجہ ضائع نہیں کر سکتے۔ خیر وہ ڈرتے ڈرتے سب لوگوں نے ایک اجلاس کیا، اجلاس کر کے تو وہ اے ٹی چودھری صاحب کے پاس گئے، تو اے ٹی چودھری صاحب کو جب انہوں نے ڈرتے ڈرتے ریکویسٹ کی تو اے ٹی چودھری صاحب نے کہا میرے اخبار میں کوئی پریس ریلیز نہیں چھپے گا، میرا اخبار خبروں کے لیے ہے، یہ لوگوں کی پی آر کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ لوگ بڑے خفا ہوئے، ڈرتے ڈرتے سب باہر آ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر انہوں نے پلان کیا، پھر وہ گئے، پھر انہوں نے اے ٹی چودھری صاحب کو کہا کہ جناب آپ کی مہربانی ہے، ڈیوٹی پہ آنا ہوتا ہے، بچوں کو لے جاتے ہیں، ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ کی مہربانی ہے تو ایک پریس ریلیز ہمیں چھاپنے کی اجازت دیں۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بہت مجبور ہیں تو انہوں نے کہا مہینے کے اندر کسی ایک محکمے کی ایک پریس ریلیز چھاپی جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں چھاپا جائے گا۔ تو وہ طے ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ لوگ نہیں آئیں میرے پاس، کسی ایک شخص کو مقرر کر دو۔ وہ میرے ایک ایڈیٹر ہوتے تھے، وہ اس وقت پاکستان کے سینئر موسٹ انگریزی اخبارات کے جرنلسٹ کہلاتے ہیں، نام لینا زیبائی میں نہیں آتا، لوگ ان کو جانتے ہوں گے، منہ مومنا کرتوت کافرہ ہیں، اور بڑے مشہور آدمی ہیں، وہ مختلف ٹیلی ویژنس پہ مختلف اخبارات میں لکھتے بھی ہیں، مختلف ٹیلی ویژنس پہ نشر بھی ہوتے ہیں، اور بیرون ملک کے دورے سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو وہ دورے بھی رشوت میں دیے جاتے ہیں، کیونکہ رشوت ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، ایک ہماری ثقافت کا ایک گندا اور بدنما داغ اور رخ بن چکا ہے۔ تو وہ سب نے سوچا کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، اس زمانے میں وہ ینگ تھے، تو سب نے سوچا کہ ان کو مقرر کر دیا جائے، تو وہ ان کو مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے زندگی میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک پریس ریلیز ماہانہ سے کام شروع ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ہم نے جن اخبارات میں کام کیا انہوں نے پورے اخبار کو پریس ریلیز بنا دیا۔ ایسی صورتحال کی کہ سپاہی سے لے کے آئی جی تک، اور کلرک سے لے کے سیکریٹری تک، اور ایم پی اے سے لے کے تو وزیر اعلیٰ تک، اور ایم این اے سے لے کے وزیر اعظم تک، کوئی بندہ ان کی دسترس سے دستبر سے محفوظ نہیں رہا، انہوں نے ہر بندے سے رشوت کھائی ہے۔ دراصل پاکستان کے قوانین کے مطابق انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں نا لیونگ بیونڈ نون مینس، لیونگ بیونڈ ایلیگل مینس، جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ شرٹ پہن رکھی ہے، تو مجھ سے ایک پولیس والا سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ جس سے آپ نے یہ شرٹ پرچیز کی؟ اگر میرے قانونی ذرائع کے مطابق یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ میں اس کو خرید پایا ہوں، تو مجھے یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ کہاں سے گفٹ ملی ہے۔ اگر یہ میں ثابت نہیں کر پاتا تو لیونگ بیونڈ نون مینز اپنے جائز ذرائع سے، اپنے جانے بوجھے جانے مانے ذرائع سے بلند طرز زندگی پر اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پہ اس کو کوئی نہ کوئی حرام کی کمائی جو ہے وہ دستیاب ہو رہی ہے، تبھی وہ اس طرح سے وقت گزار رہا ہے۔ اور میں تو سوچ ہی رہا ہوں، آپ بھی سوچتے رہتے ہوں گے، کوئی ایسا لاہے عمل آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ جس سے رشوت کا خاتمہ ہو سکے اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرہ جو ہے ایک صاف اور پاک معاشرہ بن سکے، تو ضرور بتائیے گا ہمیں بھی، ہم بھی اس چیز کے خواہش مند ہیں۔ اور اپنے رد عمل، اپنے تبصرہ جات، اپنے کامنٹس اور بہتری کی تجاویز، اور کوئی ایسے پروگرام جو آپ چاہیں کہ ہم وہ کریں تو وہ بھی ہم کریں گے۔ آپ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں آگے کے لیے رہنمائی ملے۔ ابھی بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رشوت خوروں سے محفوظ رکھے، اور رشوت خوری سے بھی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔